السلام علیکم، میرا نام محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل خواتین و حضرات۔ آج کی ہماری ویڈیو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور پچھلے 20 سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کسی بھی دنیا کے کونے میں رہ رہے ہیں اور آپ کا پاکستان کے ساتھ کسی صورت کوئی نہ کوئی تعلق ہے، تو آپ نے یہ نام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام ضرور سنا ہوگا، اور ان کو مختلف انداز سے مختلف آئیڈیاز، مختلف تھاٹس، لوگوں کے الگ الگ رائے کے حساب سے بھی یقیناً سنا ہوگا۔ لیکن جو میجورٹی رائے ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں وہ ہے کہ وہ ایک مظلوم پاکستانی خاتون ہے جو کہ امریکہ تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، اور وہاں پہ ان کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں پھنسا کے ابھی 86 ایئرس 86 سال کی قید، 86 سال کی جیل میں ان کو سزا دی جا رہی ہے، جہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی، ظلم، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ آج کل خبروں میں دوبارہ ان ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور پاکستانی سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ ابھی امریکہ گئے تھے پچھلے ہفتے، اسی ہفتے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں ملاقات کرنے۔ اب ان کی ملاقات کیسی رہی، وہاں ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی، اس کا تو ابھی وہ جب آئیں گے واپس تو وہی بتائیں گے۔ لیکن اس وجہ سے یہ نام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا دوبارہ سے پاکستان کے نیوز میڈیا میں ان ہو چکا ہے، دوبارہ میڈیا میں آ چکا ہے۔ یہ پچھلے سال بھی آیا تھا جب ایک دو سال پہلے یہ نام نیوز میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں خاص طور پر بہت زیادہ آن ہوا تھا، بہت زیادہ ان ہوا تھا، لائم لائٹ میں آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے ہی ایک کیفے میں ایک ٹیررسٹ نے وہاں پہ کیفے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یرغمال بنا کے، ان کو قیدی بنا کے اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان لوگوں کو بھی رہا کر دیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک جیل میں ہے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہے کیا، اس کے بارے میں کون کون سے ایسے فیکٹس ہیں جو آج تک ہمیں نہیں بتائے جاتے، ان کو صرف ایز اے مظلوم کیوں پورٹرے کیا جاتا ہے، کیا وہ واقعی میں ہی مظلوم ہیں بھی یا ان کو صرف اس طرح دکھایا جاتا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آج کی تاریخ میں، آج 3 جون 2023 ہو چکی ہے، اور آج کی تاریخ تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو عمر ہے دیٹ از 51 ایئرس، 51 سال کی وہ ہو چکی ہیں، اور 2003 سے وہ منظر عام سے غائب ہیں اور نظر نہیں آ رہی۔ تو یعنی 20 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو منظر عام سے غائب ہوئے۔ اب ان کے منظر عام سے غائب ہونے کے پیچھے بھی 2 کہانیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ 2003 میں ہی پکڑی گئی تھیں اور ان کو بگرام ایئر بیس میں جو جیل بنائی گئی تھی وہاں پہ بھیج دیا گیا تھا، جہاں پر ان پہ تشدد بھی ہوا، زیادتی بھی ہوئی۔ اور دوسری جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ 2003 سے 2008 تک وہ بھاگتی پھر رہی تھیں، وہ چھپتی پھر رہی تھی کہ ان کو پکڑا نہ جائے، اور پھر 2008 میں ان کو پکڑ کے تو امریکن CIA کے حوالے کیا گیا اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے گیا، اور ابھی بھی وہ قید میں ہے۔ تو ان دو الگ الگ نیوز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی سچ ہے اور کون سی جھوٹ ہے۔ ہم اس بات پہ قطعاً کوئی کمنٹ یا کوئی رائے قائم نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں، وہ ملزم ہیں یا مجرم ہیں، یا وہ بے گناہ ہے اور مظلوم ہے، وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل تھی یا نہیں تھی۔ لیکن جو ان کے کیس سے ریلیٹڈ جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں ہم بات کریں گے۔ تو یہ کیس سٹارٹ ہوتا ہے جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں اپنی تعلیم حاصل کرنے گئی تھیں۔ وہاں پہ ان کے ہسبینڈ بھی تھے، ان کا نام تھا امجد خان صاحب۔ ان کے ساتھ امجد خان صاحب خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں۔ یہ پہلی چیز بذات خود بہت بڑی ایک حیرت انگیز ہے کہ شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ کوالیفائڈ لیڈی۔ شی واز اے نیورو سرجن، اے PhD ان نیورولوجیکل سائنسز فرام MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ وہاں سے انہوں نے نیورو سرجری میں، نیورو سائنسز میں PhD کی۔ تو بیسیکلی شی واز اے نیورو سائنٹسٹ، اور ان کی جو باقی فیملی بھی ہے وہ بھی تقریباً تو کیا سارے ہی باقاعدہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ ان کی جو بہن ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی وہ کوالیفائڈ ہیں، جو ان کے ہسبینڈ تھے امجد خان صاحب وہ بذات خود ایک ڈاکٹر تھے۔ تو مینس شی بلانگ ٹو اے ویری ایجوکیٹڈ اینڈ پریولیج کلاس آف دا پاکستانی سوسائٹی، جس کا بذات خود یہ چیز بڑی حیرت انگیز ہے کہ یعنی وہ کسی مدرسے سے، کسی اور اس طرح کی گاؤں دیہات سے نکل کے تو نہیں آئی جن کو اتنا ایزیلی برین واش کیا جا کے ان کو ٹیررسٹ بنایا جائے، لیکن وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ ان کو کیوں پکڑا گیا ہے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے ہسبینڈ امجد خان صاحب کے ساتھ $10,000 $10,000 کی ایک شاپنگ کی، اور وہ شاپنگ بڑی مشکوک اور بڑی حیرت انگیز قسم کی تھی۔ یعنی ایک عام انسان کے لیے اگر میں آپ بازار جائیں گے تو ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لائیں گے، شاید کچھ کھانے پینے کی، پہننے کی، بائک گاڑی اگر ہے تو اس کا کوئی سامان لے آئیں گے، لیکن انہوں نے جو چیزیں لی وہ بڑی حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے ایسی بکس لیں سب سے پہلے جو ایکسپلوزیو بنانے میں، یعنی بارودی مواد بنانے میں اور بامز بنانے میں کام آتی ہیں، جو ان کو جو اس طرح کا لٹریچر انہوں نے لیا۔ دوسرا، انہوں نے نائٹ ویژن گوگلز لی جو رات کو پہننے میں کام آتی ہیں۔ آپ نے اکثر افغانستان میں امریکن یا رشین فوجیوں کو پہنتے ہوئے وہ دیکھا ہوگا، اور جو میرین کمانڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں، جو بھی اسپیشل فورسز ہیں کسی بھی آرمی کے وہ یہ پہنتے ہیں، اور کافی ایکسپینسو چیزیں ہوتی ہیں یہ۔ پھر انہوں نے آرمڈ گیئر لیا۔ آرمڈ گیئر سے مراد ہے جو پوری باڈی پہ آپ کا ایک کورنگ سی ہوتی ہے، سر پہ ہیلمٹ ہوتا ہے، کٹ ہوتی ہے، چیسٹ کے لیے وہ بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے،
اور باقی چیزیں وہ چیز انہوں نے پرچیز کی. جب یہ شاپنگ انہوں نے کر لی تو وہ وہاں کی جو اتھارٹیز تھی, وہاں کی جو ایجنسیز تھیں, انہوں نے ان کو اسپاٹ کر لیا اور ان کو ٹریس کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچ گیا. ان کے گھر جا کے انہوں نے ان کا انٹرویو کیا, دونوں کا, ہسبینڈ اینڈ وائف کا, کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی ہم لوگوں کو ہنٹنگ کا شوق ہے, ہم شکار کا شوق رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے. خیر یہ جواز تو ایک طرح سے صحیح معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہنٹنگ کا شوق ہو اور گنز اور ان چیزوں کا استعمال وہاں پہ کیونکہ ہوتا ہے, اور جانور سے خود کو بچانے کے لیے آرمرڈ گیئر بھی استعمال کی جا سکتی ہے, اور رات کو ہنٹنگ اگر کرنی پڑتی ہے یا رات میں ہی کام آنے کے لیے پھر نائٹ ویژن گوگلز بھی پہنی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک اچھا آرگومنٹ تھا کہ ہمیں ہنٹنگ کا شوق ہے. تو خیر اس فیملی نے, یعنی ڈاکٹر حافظ صدیقی اور ان کے ہسبینڈ نے, یہ ایکسکیوز کر کے تو ان ایجنسیز کو یا ان اتھارٹیز کو واپس موڑ دیا, اور انہوں نے حالانکہ ان کو یہ کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کنیکشن میں رہنا ہے, کانٹیکٹ میں رہنا ہے. ان ادر ورڈز ان کو واچ کیا جا رہا تھا, ان کو دیکھا جا رہا تھا, دے ور آلریڈی ان واچ. یعنی آج بھی اگر پاکستان میں کوئی الومینیم یا کوئی اس طرح کی 10-12 کلاشن کووز اور کوئی 10-12 ہزار گولیاں اور اس طرح کی چیزیں لے گا تو پاکستان کی اتھارٹیز بھی ان کو دیکھیں گے کہ بھائی کس چکر میں ہو, کیوں یہ چیزیں خرید رہے ہو. تو ان کو بھی وہاں پہ ان کے لیے ایک ریڈ فلیگ تھا اور انہوں نے ان کو اسپاٹ کر لیا. اس کے بعد ڈاکٹر حافظ صدیقی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پاکستان واپس آ گئے, جہاں پہ 5-6 مہینے رہنے کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر دوبارہ امریکہ چلے گئے اور وہاں پہ کسی جاب کی تلاش میں لگے. یہ جتنے فیکٹس اینڈ فگرز میں بتاتا جا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا, یہ ایک بک ہے عافیہ ان ریڈ کے نام سے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرے ایک جرنلسٹ ہیں ڈکلن واش, انہوں نے دی گارڈین میگزین میں اپنی ایک رپورٹ شائع کی. ڈکلن واش از ون آف دا موسٹ brilliant and one of the best and competent journalists in the world in the current time period. اور ان کی رپورٹ دی گارڈین میگزین میں دی ہسٹری آف حافظ صدیقی کے نام سے شائع ہوئی ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یس, دی مسٹری آف ڈاکٹر حافظ صدیقی, مسٹری آف ڈاکٹر حافظ صدیقی کے نام سے ان کی رپورٹ ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ضرور پڑھے گا, میں ویڈیو کے آخر میں اس کو لگا دوں گا یا اس کا اسکرین شاٹ ویڈیو میں پیسٹ کر دوں گا, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر اس کے بعد جب وہ پاکستان آئیں تو پاکستان سے 5-6 مہینے میں رہنے کے بعد وہ واپس چلی گئیں, اور واپس جانے کے بعد ان کی سڈنلی ایک طلاق ہو گئی. کس سے؟ اپنے ہسبینڈ امجد خان صاحب سے. خیر جب ان کی طلاق ہو گئی تو انہوں نے امریکہ میں ایک جو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں مشکوک ایکٹیویٹی کی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک پوسٹ باکس کھلوایا, یعنی اپنا ایک اکاؤنٹ سا بنایا. وہ تھا ماجد خان کے نام سے. وہ ماجد خان کے نام سے جو انہوں نے اکاؤنٹ بنایا, وہ ماجد خان صاحب کون ہے؟ ماجد خان صاحب بیسیکلی ایک القاعدہ کے ممبر ہیں. القاعدہ اسامہ بن لادن کا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ٹیررسٹ گروپ, یا آپ اس کو جہادی گروپ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اسلامسٹ ہیں, یا اگر آپ کسی بھی اینگل سے اس کو دیں گے. لیکن انہوں نے وہ ایک گروپ کھلوایا اور اس کو وہاں پہ
امجد خان صاحب کے نام سے وہ اکاؤنٹ کھلوایا. خیر جب وہ اکاؤنٹ کھلایا تو اس کے بارے میں الجلی ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس طرح سے اب ماجد خان کو کا جو راستہ ہے ان کو امریکہ میں جو انٹرنس ہے اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی تھیں عافیہ صاحبہ. اور ماجد خان نے بالٹی مور میں جو کہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے وہاں پہ کوئی 5 6 یا 10 پیٹرول پمپس کو ڈسٹرائے کرنے کا یعنی وہاں پہ اٹیک کرنے کا ایک پروگرام بنایا ہوا تھا. خیر اس کے بعد ان کی جب طلاق ہوگی اپنے ہسبینڈ سے تو انہوں نے کچھ 6 مہینے بعد اس طلاق کے 6 مہینے بعد ایک دوسری شادی کی. اور وہ شادی کی انہوں نے عمار البلوچی سے. عمار البلوچی کون ہے؟ یہ ہیں جناب خالد شیخ محمد کے بھانجے. خالد شیخ محمد 9/11 جو واقعہ ہوا تھا امریکہ میں جو اٹیک کیا گیا تھا 2001 میں اس کے ماسٹر مائنڈ ہے. سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے شیخ محمد کا. اور عمار البلوچی ان کے بھانجے ہیں. ان کے ساتھ جب ان کی شادی کی گئی تو ڈکلن واش نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ مینشن کیا ہوا ان کے بک ہے شاید اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا یعنی ڈکلن واش نے جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی سے پوچھا تو انہوں نے اس طرح کی کسی بھی شادی سے انکار کر دیا. یعنی ان کی فیملی نے کہا کہ ایسی کوئی شادی نہیں ہوئی. جب انہوں نے عمار البلوچی کی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہوئی اور کراچی میں کوئی جگہ ہے ہب چوکی کے نام سے وہاں پہ یہ جو شادی ہے وہ ہوئی تھی. اس کے بعد آگے چلیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ امجد خان صاحب جو کہ خود ڈاکٹر ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ آئی واز اویئر اباؤٹ دا وائلنٹ پرسنالٹی اور وائلنٹ تھاٹس آف ڈاکٹر عافیہ صدیقی اباؤٹ اینڈ ہر جہادی اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. یعنی ان کے ہسبینڈ خود بھی شادی کے کچھ مہینے بعد ہی اس بات سے مان چکے تھے یا اس چیز کو جان چکے تھے کہ وہ ایک وائلنٹ پرسنالٹی رکھتی ہیں پرتشدد ایکسٹریمسٹ پرسنالٹی رکھتی ہیں. اینڈ ان کے طلاق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کو کہتی تھی کہ ہم بوسنیا چلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ امریکہ جو ہے مسلمان بچوں پہ ظلم کر رہا ہے. اور وہ یہ ٹھیک بھی تھی بات اس وقت امریکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے یا اتفاق سے تھا کہ سارے مسلمان ممالک میں کچھ نہ کچھ مسائل تھے. لیکن چاہے وہ ایران ہو عراق ہو مصر ہو شام ہو افغانستان ہو بوسنیا ہو ہر جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف ہی امریکہ کا ایک معاملہ چل رہا تھا. تو اب افغانستان میں بھی انہوں نے کئی بچوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ زیادہ کی جاتی ہیں کہ ان کو مارا. عراق میں تو خیر 5-10 لاکھ لوگوں کو مار دیا اور اس کے بعد کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بھی پرووائڈ نہیں کی کہ کیوں مارا. خیر تو وہ امجد خان صاحب جو ان کے پہلے ہسبینڈ تھے وہ کہتے ہیں کہ عافیہ مجھ سے چاہتی تھی کہ ہم جائیں بوسنیا جبکہ میں ان کو کہتا تھا کہ نہیں. تو اس بات سے ان دونوں کے درمیان یہ جو ایشو تھا یا یہ جو ڈس ایگریمنٹ تھا یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ بعض مار داڑ پہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئی. کئی دفعہ ڈاکٹر عافیہ نے امجد خان صاحب سے لڑائی کی اور امجد خان کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دفعہ ان کے ایک باٹل ماری جو کہ ان کے ہونٹ پہ لگی اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان طلاق ہوگی. پھر ان کے ایک انکل ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جن کا نام ہے شمس الحسن فاروقی. شمس الحسن فاروقی جو کہ خود بھی بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ اور کوالیفائڈ ہیں کراچی میں رہتے ہیں اور شاید اسلام آباد یا لاہور میں بھی رہے ہیں لیکن کراچی میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کے گھر کے باہر ایک کیفے میں ان سے ملنے آئی تھی. اور اگر یعنی 2008 میں وہ ملنے آئی اور امجد خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی 2-3 دفعہ ڈاکٹر عافیہ کو کراچی میں اسپاٹ کیا دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی فیملی اس فیکٹ کو ڈینائی کرتی ہے کہ ان کو 2003 میں ہی اٹھا لیا گیا تھا اور وہ قید میں تھی. اگر ان کو نہیں اٹھایا گیا تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہے پھر وہ 2003 سے 2008 تک شی واز آن دا لوز اینڈ شی واز رننگ فرام دا اتھارٹیز اور دا پولیس اور دا ایجنسیز کا ان کو پکڑا نہ آ جائے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ نے شمس الاسلام سے شمس الحسن صاحب کو کہا کہ آپ مجھے افغانستان میں یعنی بارڈر کراس کرنے میں مدد کریں جہاں پہ میں جب طالبان کے ہاتھ میں جاؤں گی تو آئی ول بی سیف اینڈ سیکیور. خیر اس کے بعد جو حسن صاحب ہیں فاروقی صاحب انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اس کو کوئی ایسے رسپانس نہیں کیا اور پھر 3-4 دن بعد ڈاکٹر عافیہ وہاں سے بھی غائب ہو گئی. اب جو پاکستان تحریک طالبان پاکستان TTP کے جو ہیڈ ہیں یا ہیڈ تھے حکیم اللہ محسود انہوں نے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سسٹر ان اسلام کہہ کے کہا پکارا اور کہا کہ ہم ان کو کسی بھی اور پریزنر کسی بھی اور قیدی کے بدلے میں اگر وہ کسی کو بھی چاہیں امریکنز تو ان کے بدلے میں ہم ان کی رہائی کا یا ان کو ریسکیو کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. اور کئی سارے طالبان چاہے وہ افغان طالبان ہو یا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے حق میں ویڈیوز بھی بنائی. اب یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو پکڑا گیا اور ان کو پھر موو کر دیا گیا ٹو امریکہ. وہاں پہ ان پہ ٹرائل بھی چلا. اس سے پہلے ان کے ساتھ جو بھی تشدد زیادتیاں ہوئی ہوں گی ظاہر ہے اور انٹروگیشن میں پھر امریکنز کہاں دیکھتے ہیں کہ کون خاتون ہے کون مرد ہے کون اسلام سے تعلق رکھتا ہے کون مسلمان ہے. لیکن ان کے ساتھ جو بھی ہوا ان کو جب لے جایا گیا ان کا ٹرائل کیا گیا تو وہاں پر ان کو 86 ایئرز کی 86 ایئرز یعنی 86 سال کی سزا سنائی گئی. اب 86 سال کی سزا سنانا بذات خود میرے خیال سے ایک غلط چیز ہے. اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے کہ شی واز ناٹ انوالوڈ ان اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. آلدو اگر اس چیز کو مان بھی لیا جائے کہ وہ ایکٹیویٹیز کی پلان کر رہی تھیں. جیسے الجزیرہ پہ ایک ویڈیو ہے جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو
افغانستان میں دیکھا جا سکتا ہے ایک کمرے میں جہاں پہ ان کے ساتھ ایک 12 سال کا بچہ بھی ہے، اور وہ سارا لٹریچر جس میں ایکسپلوزیوز اور بام بنانے کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اسپاٹ کیا گیا، جس میں وہ اپنا چہرہ بھی چھپاتی پھر رہی ہیں۔ اور وہاں کے جو گورنر ہیں، میرے خیال سے ہرات کے گورنر ہیں، کہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ شاید ان کے اپنے گھر اور جو کچھ اور بڑی بلڈنگز ہیں ان کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اور جب ان کو پکڑا بھی افغانستان سے CIA نے یا امریکن ٹروپس نے، تو اس سے بھی کہا گیا کہ ایک بندوق ان کے پاس تھی، یا مطلب وہ بارڈر کراس کر کے گئی تو ادھر زمین پہ کچھ گنس پڑی ہوئی، تو ان میں سے ایک انہوں نے اٹھائی، امریکنس کی طرف تانی اور فائرنگ کرنی شروع کر دی، جس میں کوئی بھی امریکن فوجی زخمی نہیں ہوا، آلدو ڈاکٹر عاصف خود اس میں زخمی ہو گئی، کیونکہ جوابی فائر جب آیا تو وہ ان کے اسٹمک میں، پیٹ میں لگا، اور اس سے وہ وہاں سے پھر ان کو اٹھا کے ان کا علاج کرایا گیا۔ تو یہ چیز تو پرووڈ ہے کہ ان کی وجہ سے کسی بھی شخص کا، کسی بھی انسان کا خون بہا نہیں، ان کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوگی۔ آلدو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کسی واز پلاننگ، تو 86 ایئرس کی جو پنشمنٹ ہے یا قید ہے یا جیل ہے وہ نہیں بنتی۔ اس کے بعد ان کا اپنا کچھ بیہیویئر بھی جو کہ رپورٹرز یا صحافی یا لوگ رپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، کہ جب ان کو کورٹ میں لایا جاتا تو وہ چیخو پکار کرتی تھیں کہ یہ ساری کورٹ باعث ہے اور میں اس کو مانتی نہیں۔ جب پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے بھی ان کو وکیل پرووائڈ کیا گیا تو ان سے بھی انہوں نے کوآپریشن شو نہیں کی، اور پھر جب ان کا سائیکیٹرسٹ ٹیسٹ کرانے کی کوشش کی کہ چاہیے کیا یہ مینٹلی اب اسٹیبل ہیں بھی، یا مینٹل اپنا اسٹیٹس جو وہ کھو چکی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے کوآپریشن شو نہیں کی۔ تو اس ایک نان کوآپریٹو قسم کے بیہیویئر کی وجہ سے بھی ان کا جو کیس ہے وہ کافی خراب ہوا۔ اب وہ قید میں ہیں، اور وہ قید صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ 86 ایئرز یعنی اتنی لمبی قید تو غلط ہے، کیونکہ وہ ان کی وجہ سے کوئی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی نہیں ہے۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کسی واز انوالوڈ ان پلاننگ سم فشی کائنڈ آف ایکٹیویٹیز اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چلے کہہ لیں، تو تب بھی 86 ایئرس بنتے نہیں ہیں، کیونکہ سچ ان کی وجہ سے کوئی ہوا تو نہیں۔ اور پھر پاکستان میں کافی دفعہ کوشش کی گئی کہ ان کو امریکہ سے واپس لایا جائے، لیکن امریکہ نے ان کو واپس کرنے سے انکار کیا۔ عمران خان صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عافیہ صدیقی کے بارے میں ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے، لیکن جب ان کا امریکہ میں دورہ ہوا تو اس میں بھی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں ایسا سچ کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے یہ ساری سٹوری سن لی ہے، اور یہ ساری چیزیں اب آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، اور کن کن راستوں سے اور مراحل سے گزر کے ان کا کیس آج یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ 51 ایئرس کی ہو گئی ہیں، اور ان کی قید ختم ہونے میں ابھی کئی سال بلکہ کئی دہائیاں باقی ہیں، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ قید میں ہی ہو جائے گی اگر ان کو نہ نکالا گیا تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا وہ واقعی کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل تھیں یا نہیں تھی؟ پاکستان کا جو رول اس میں ہے، $2 ملین پاکستان نے پھونک دیے تھے صرف ان کو وکیل پرووائڈ کرنے کے چکر میں، جس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ یہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کی کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ میں اس پہ ایسا کوئی کمنٹ یا رائے نہیں کروں گا کہ وہ ٹھیک تھی یا غلط، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔